حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دین کی خدمات کی ہیں ان میں صحیح بخاری کے تراجم لکھوائے ہیں، سنن نبی داؤد کی تصحیح لکھوائی ہے، اس طرح ان نے فتاوی لکھوائے ہیں، ادلہ کے اوپر اپنے دلائل قائم کیے ہیں، اور بہت سے عنوانات پہ قرآن اور حدیث کے ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کی مثالوں پر دین اسلام کو واضح کیا ہے۔ ان میں ان کا رہتا چمکتا ایک کام جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، جس کو آپ اور ہم تفسیر عثمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ شیخ الہند نے کہاں لکھا تھا؟ انگریز سے انہوں نے جنگ میں باقاعدہ انقلابی اور تحریکی کام کیے تھے۔ وہ کیا تھا؟ ایک انہوں نے تحریک چلائی تھی جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال، سلک لیٹر مومنٹ۔ آج بھی اس نام سے برطانیہ اور انگلینڈ میں مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح ان لوگوں نے ہمیں ہندوستان سے بھگایا تھا، یہ سلک لیٹر مومنٹ کا نا۔ تو تحریک ریشمی رومال تھی۔ وہ کیا تھا؟ ایک ریشمی رومال میں مہارت دیکھیں، اس طرح خط لکھوایا گیا اپنا پورا پلان کہ ہم یوں کریں گے، یوں کریں گے، انگریز کے خلاف نکلیں گے، اپنے ملک کی آزادی کرائیں گے۔ عام بندہ اسے رومال سمجھتا کہ رومال ہے، لیکن دھاریوں میں یوں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اسے ڈیکوڈ وہ کر سکتا تھا جو اس کا ماہر ہوتا۔ یہ شیخ الہند کا کارنامہ تھا، اور اس کے لیے انہوں نے گنگوہ شریف، دارالعلوم دیوبند، ہمارے اب تو تقسیم کے بعد پاکستان میں آ گیا امروٹ شریف سندھ والا، دین پور شریف حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا خانپور رحیم یار خان سے، اس طرح چکوال کے کچھ ایریاز، یہ تو بر صغیر کے تھے۔ اس کے بعد کابل تھا، ماسکو تھا، ایک ایک جگہ، استنبول تھا، مکہ مکرمہ، یہاں ایک ایک جگہ حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہوا تھا کہ ہم نے انگریز کے خلاف یہ چلنا ہے۔ یہ تحریک اگر کامیاب ہو جاتی تو ماسکو سے لے کر راس کو ماری، مکہ مکرمہ سے لے کر افغانستان تک یہ اسلامی حکومت قائم ہو سکتی تھی۔ اس تحریک کی ناکامی کی بنیاد شریف مکہ بنا تھا۔ مکہ مکرمہ کا گورنر تھا سلطنت عثمانیہ کو، اس کا نام شریف تھا، وہ انگریزوں کے ہاتھوں بک گیا۔ حضرت شیخ الہند، مولانا حسین احمد مدنی، حکیم نصرت جاوید، مولانا عزیر گل رحمہم اللہ کو اس نے گرفتار کرا دی، اور مکہ مکرمہ سے آپ اندازہ لگائیں پیسہ بندے کو فتنے میں کیسے مبتلا نہیں کر دیتا۔ وہ بک گیا تھا، یہ پوری تحریک ناکام ہوئی تھی، ورنہ یہ ایک اسلامی سلطنت بنتی، ان کا کرنسی کا بھی ایک معاملہ بنتا، اور اسلامی نظام کے اوپر بھی یہ سارے راضی تھے۔ اس وقت افغانستان کے جو بادشاہ تھے امیر محمد خان رحمہ اللہ تھے، جن کا بعد میں انگریز نے قتل کرا دیا تھا، جن کے پاس مولانا عبید اللہ سندھی جیسا شخص گیا تھا۔ تو یہ پوری ترتیب تھی نظرات کی، لیکن شیخ الہند رحمہ اللہ کی گرفتاری ہو گئی۔ یہ گرفتاری میں حضرت شیخ الہند کو لے کر گئے مالٹا میں، یہ مالٹا مصر کے جزیرے میں، وہاں پر جا کے قید کیا۔ بڑھاپے کا زمانہ تھا شیخ الہند کا، اسباق پڑھا چکے تھے، شاگرد تیار کر چکے تھے۔ وہاں پہ جب یہ پہنچے تو انہیں اس جگہ جہاں ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا، تو شیخ الہند نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے۔ یہ جو آپ کے اور میرے پاس شاہ ولی اللہ کے بعد اگر اردو ترجمہ اس دھرتی پر کسی کو ملا ہے قرآن کریم کا آسان سلیس زبان میں، تو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ اس ظلم اور تشدد کے باوجود پتہ ہے وہاں مظالم کیا ہوتے ہیں؟ ان مظالم کو میں ایک ہی جھلکی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انگریز نے جو ان پہ ظلم کیے تھے، وہ ظلم انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو فرمایا تھا کسی کو نہ بتانا۔ جب شیخ الہند کی وفات ہوئی تو حضرت مدنی کلکتہ میں تھے، دہلی میں حکیم اجمل خان کی کوٹھی پر حضرت شیخ الہند کی وفات ہے۔ حکیم اجمل خان یہ دوائیوں والے، یہ ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو ان کی جگہ پہ جب ان کو غسل کرایا گیا تو ان کی کمر میں اتنے گڑھے پڑے ہوئے تھے کہ چھوٹے بچے کا پاؤں اس میں آ جاتا۔ تو حیران ہو گئے وہ لوگ غسل کرنے کہ کیا ہوا تھا۔ گھر والوں سے پوچھا، رشتہ داروں سے پوچھا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو جس نے کہا، انہوں نے کہا حسین احمد مدنی بتائے گا، وہ ساتھ تھا۔ جب وہ آئے انہیں بتایا گا تو رونے لگ گئے۔ حضرت مدنی نے فرمایا مجھے میرے استاد نے راز دیا تھا، کسی کو نہیں بتانا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا انگریز انگارے جلاتا اور اس انگاروں پر حضرت شیخ الہند کو لٹا دیتے، اور کہتا بس تو انگریز کے وفادار بن جا، باقی ساری کام ہم خود سنبھال لیں گے۔ اور یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت انگریز کو جواب دیتے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو شاگردوں نے دیکھا کہ استاذ کے خون سے انگارے بجھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ مان جائیں نا۔ تو حضرت مدنی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر شیخ الہند نے غصے سے کہا کہ حسین احمد کیا غضب کرتے ہو؟ اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام نکلوا لوں کہ میں رسول اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہوں؟ میں نہیں نکلوا سکتا۔ اور اس وقت کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے کہ یہ بات تم مجھ سے کرتے ہو یار، میں بلال حبشی کا وارث ہوں،
جس نے انگاروں پہ لیٹ کے بھی کلمہ طیبہ نہیں چھوڑا تھا، اور میں حضرت صہیب رومی کا وارث ہوں جن کو کفار نے پکڑ کے اتنا مارا تھا کہ ایک وقت تو اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، اور میں وارث حضرت خباب ابن ارت کا ہوں جس کو کولوں پہ جلایا گیا اور حضرت عمر کے سامنے اس نے آ کے کلمہ پڑھا تھا۔ میں حضرت سمیہ کا روحانی بیٹا ہوں، وہ اسلام کی پہلی شہید ہے جس کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا تھا۔ اور فرمانے لگے کہ میں اگر بعد کی بات کروں صحابہ کے بعد تو امام احمد ابن حنبل کے ہم وارث ہیں جس کو کوڑا مارا جاتا تھا، جو ہاتھی کو مارا جاتا تھا اس کی چنگاڑ نکل جاتی۔ اور فرمانے لگے مجدد الفسانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، شیخ احمد سرہندی، کہا ان کی وراثت کو ہم نے سنبھالا ہے، اور یہ وہ بندے جنہیں 2 سال قلعہ گوالیار میں قید کر دیا گیا تھا کہ آپ کی اس کے سامنے گردن جھک جائے انگریز کے سامنے۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا تھا گردن جھکاؤ میرے سامنے، انہوں نے کہا جی میں ابراہیم علیہ السلام کا وارث ہوں، میں اس طرح کا قائل نہیں ہوں، میں گردن اٹھانا جانتا ہوں۔ اس نے چھوٹا سا دروازہ بنایا تھا اپنے دربار میں آنے کے لیے، تو جو بھی آتا سر جھکا کے گزرتا۔ تو حضرت مجدد الفسانی جب گئے تو انہوں نے پہلے پاؤں رکھا وہاں پر تاکہ میری گردن اس بے ایمان کے سامنے پھر بھی نہ جھکے، تو کہ میں ان کا وارث ہوں۔ اور آخر میں حضرت مدنی کو فرمان لگے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تو جانتے ہو، جس کے انگوٹھے کاٹ دیا گیا تھا کہ سچ لکھتا کیوں ہے، تو میں ان کا وارث ہوں، میں نے انگریز کے اس کولوں کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اس وجہ سے کمر میں گڑے پڑ گئے، لیکن اس بوڑھے شیر نے اپنی شکست نہیں مانی۔ کہتے ہیں شکست یہ معنی نہیں ہے کہ تمہاری گردن اتر جائے، شکست یہ معنی ہے کہ تمہاری گردن جھک جائے۔ کسی شاعر نے اسی موقع پہ کہا ہے کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔ یہ مالٹا میں اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور وہاں کی قید کاٹی، اور جب دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے تو انگریز نے چھوڑ دیا، اور 5 ماہ میں پھر فوت بھی ہو گئے تھے۔ لیکن اس 5 ماہ میں یہ شخص شیخ الہند رکا نہیں ہے۔ ان 5 ماہ میں کیا کارنامے کیے ہیں میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جاؤ۔ ترجمہ تو مکمل ہو چکا تھا، 5 پاروں کی تفسیر بھی لکھی، اور باقی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے حوالے کی کہ آپ اس قرآن کی تفسیر کو مکمل کرنا، تبھی اس کا نام تفسیر عثمانی ہے۔